الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الوفاء والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاح کے بعد اس مسجد کے امام و خطیب اور آپ اہل محلہ کے تعاون اور محبت سے درس قرآن کی اس محفل پاک میں ہم تمام شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارا شریک ہونا ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے، باعث رضائے الہی بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے درس کی محفل پاک وہ محفل ہے کہ جس کو ملائکہ سیاحین تلاش کرتے ہیں، جہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یتدارس القرآن، وہ قرآن مجید کا درس کر رہے ہوتے ہیں، بیان ہو رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتے ہیں. حفتہم الملائکہ، چاروں جانبوں سے ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے. اس حدیث مبارک کا آخر یہ ہے کہ یہ ملائکہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. جب بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا درس پڑھ اور سن رہے تھے اور وہ جنت کے سوالی گار تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، رب العالمین تیری رضا مانگتے تھے، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جاؤ گواہ ہو جاؤ اس بات پر میں نے ان کی طلب انہیں عطا کر دی.
جس سے پناہ مانگتی ہیں انہیں پناہ عطا کر دی اور ان کے گناہ معاف کر دی۔ عرض کرتی ہیں ایک ایسا بندہ بھی ان میں شامل تھا جو درس میں شمولیت کے لیے نہیں آیا تھا، کسی صاحب سے کام تھا، شریک محفل کے ساتھ کوئی اس کا کام تھا، اس وجہ سے وہ آیا تو آواز آتی ہے ہم القوم لا یشقی معہم جلیسہم، یہ لوگ ہیں کہ بیٹھ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا۔ لہذا آج کا جو ہمارا عنوان ہے اخلاص اپنانا اور ریاکاری سے بچنا، ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہماری اس محفل پاک کے اندر شرکت کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہو، اپنی رضا کے لیے کچھ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ کی رضا کے لیے سننا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ ریاکاری جیسے موذی مرض سے اپنے اعمال کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج پورے رکوع کی تلاوت بھی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا، اشعار کے سامنے ذکر کروں گا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا اس کے اندر اہم جو چیز ہے وہ ہے ریاکاری۔ ریا کا معنی دکھلانا، کار کا مطلب ہوتا ہے کام، کوئی کام کرنا یا کام چھوڑنا، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ کے لیے ترک کرنا نہ ہو، تو وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی کوئی ایک آدھ صورت نہیں، اس کی اتنی صورتیں ہیں کہ اگر آج ہم اس درس کے دوران ان کو گننا چاہیں تو اور سے اور نکلتی آئیں گی، وہ اپنی حد کو، اختتام کو نہیں پہنچیں گی۔ اپنے ایک عمل کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، اپنے کاروبار کے لیے نیک عمل کرنا یہ بھی ریاکاری ہے، اپنی دکان چلانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی تلاوت کا مقصد نہیں ہے، یہ بھی عبادت اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم آخرت کے کو کریں۔ اور ایک دنیا کے اندر فتنہ ہوگا جس فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی علامات بیان کر کے وہ فتنہ اجاگر کر کے آپ نے ہمیں سمجھایا۔ اس فتنے کا ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگ کافر ہوں گے، اور اس کی جانب سے سختیوں کو جھیلنے والے لوگ اپنی سختیوں پر قائم رہ کر اپنے ایمان کو بچانے والے ہیں۔ اتنے سے بھی زیادہ سخت چیز جو ہمارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کو قرار دیا، دکھلاوا، عبادت کا دکھلاوا فرمایا کہ یہ مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک ہے شرک اکبر، اور شرک اکبر کیا ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ہے شرک، یہ ہے بت پرستی۔ اس سے ہم سب کو نصیب ہے، آج ہم اس شرک سے نجات پا چکے ہیں، یہ بھی تقویٰ کا پہلا درجہ ہے۔ آج الحمدللہ ہمیں سب سے بڑا شرف حاصل یہ ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کو رب تک کا ان کو خدا کا شریک نہیں مانتے۔ اس شرک کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی،
ला अखाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, तुम मेरे बाद बुत परस्ती करोगे, इस चीज़ का मुझे तुम पर कोई डर नहीं है। जो शिरक है, जिसको शिरक असगर कहते हैं, नाम इसका शिरक असगर है, लेकिन इससे बचना जिहाद अकबर है छोटा शिरक, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए जो अमल किया जाता है उसको छोटा जिहाद बड़ा। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस तशरीफ़ फरमा होने के दौरान आपने इरशाद फरमाया, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं। छोटा जिहाद कुफ़ार से लड़ना है और बड़ा जिहाद अपने नफ्स से लड़ना है। और इस जिहाद हमने करना है इस नफ्स के साथ, तो वो सबसे पहले जिहाद का जो दर्जा है वो मुशरिकों के से शिरक को ख़त्म करना है। इस रियाकारी को ख़त्म करने के लिए नफ्स से लड़ना, इसका नाम जिहाद है। और चूंकि हर बंदा मुआशरे में अपनी इज्जत चाहता है, और खालिक के कायनात ने इरशाद फरमा दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, तमाम तर इज्जत वो अल्लाह के पास है। अब उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम इस आयत मुबारका के तहत लिखते हैं कि अगर कोई शख्स मन कान युरीदुल इज्जत फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, तो बंदा, तो उसे ये बात पहले मालूम होनी चाहिए कि तमाम तर इज्जत अल्लाह के पास है। अब मुफस्सिर फरमाते हैं जो इज्जत पाना चाहता है, इज्जत जब अल्लाह के पास है, उस इज्जत को हासिल करने का तरीका क्या है? फ़हुव युतीउहु, वो अपने रब का कहना माने, अपने रब की इताअत करे, अल्लाह अता फरमाएगा। मैं बात कर रहा था कि हम दुनिया में रहते वक्त मुआशरे में, अपने ख़ानदान में, अपने साथियों में, अपने चाहने वालों में, अपने जानने वालों में इज्जत पाना चाहते हैं, वो भी दुनियावी इज्जत। तो उसका ज़रिया दुनिया होना चाहिए, ना कि आखिरत। जो अमल दुनिया का हम वो करें, जिस अमल का ताल्लुक आखिरत के साथ है, जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह आखिरत अता फरमाता है, हम उसको इस्तेमाल करके दुनिया की जब इज्जत कमाते हैं, तो ये मेरी नज़रों में जिस्म फरोशी से भी ज़्यादा बुरा काम है, क्योंकि वो आखिरत के आमाल को बेच इज्जत हासिल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है ताकि मुआशरे में मुझे मकाम मिले, कुरान पढ़ता है ताकि लोग मुझे अच्छा समझें, वो अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश आता है, जबकि अंदर से वो लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। वो दीनी शिआर और दीनी काम अपना कर अपनी झूठी दुनिया बना। बताइए ना कि आप अपने पैसों के ज़रिए, आपने पैसे कमाए, आपके पास करोड़ रुपया है, तो आप किसी सोसाइटी के अंदर मकान ख़रीदें, आप कचरे वाली जगह क्यों ख़रीद रहे हैं? जो कचरे की जगह ख़रीदेगा, लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे और कहेंगे इसे पैसे की कदर का नहीं पता। अगर पैसा तो पैसा इस गंदी जगह पर इन गंदे कामों में खर्च न करता, तो जो अल्लाह ने करेंसी आखिरत के लिए बनाई है, जब हम उस करेंसी के ज़रिए आखिरत हासिल करने की बजाय दुनिया हासिल करते हैं, तो ये हमारा जलील काम है। और हम इज्जत पाना चाहते थे, लेकिन हम जलील हो जाते हैं। ये सामने कर दी। इसी वजह से हमारे पहले बुजुर्ग सादा लफ्ज़ों में हमें कहा करते थे, इन्हां दियां सुच्चियां दाड़ियां ते भुल न जामी, ए अंदरों नहीं नी सफ़ा, इन्हां दुनिया ठगण लई मत्थे लई घसा। हमेशा आप देखें हमारे साथ फ्रॉड कौन कर रहा है?
فروٹ دینی لبادے میں کیا جا رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر ہمارے ساتھ یہ لبادہ اوڑھ کر فراڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم ایک شخص پر اعتماد کرتے ہیں، یہ 5 وقتہ نمازی ہے، یہ نیک شخص ہے، ہم اس پر اعتماد کر کے اس سے مار کھا جاتے ہیں۔ وجہ یہی کہ وہ تھا، وہ اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو استعمال کر رہا تھا، جس کی بنیاد پر ہمیں اس سے دھوکہ ملا۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر دھوکے کی یہ بس میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، درس کا درس بھی ہو جائے گا۔ جو مشاہدہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینۃ، دیکھی ہوئی جیسی خبر نہیں ہو سکتی جو آپ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہمیں زیادہ تر دین کے کوڈ کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ گھر میں تشریف لائے سسر صاحب، بچی کو دیکھا، کہنے لگے میں نے ابھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، پہلے جگہ کہاں ہے؟ وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، کہا کہ میں پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا، پھر اس بچی کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کروں گا۔ اتنے میں گھر والے امپریس ہو گئے، کہا یہ تو بڑے نیک ہستی گھر میں آ گئی جن کا یہ طریقہ کار۔ بعد میں تو وہ پھر صرف اس شخص کی اس واردات کو برا نہیں کہتے، بلکہ اب وہ نیک اعمال کو بھی برا کہنے پر تل بیٹھے۔ آپ کو ایک اور پتے کی بات سناتا ہوں جو حضرت شیخ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب کے اندر ارشاد فرمایا کہ 2 پیروں کے ساتھ لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، چند عرصے کے بعد ان کی 2 نمبری ان پر عیاں ہوتی ہے، پھر وہ اتنے بدظن ہو جاتے ہیں کہ 1 نمبر کے فقیر اور درویش کو بھی وہ اچھا نہیں جانتے۔ یہ وہ ریاکاری ہوتی ہے، یہ وہ جس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، ابھی آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز ہم نماز کے اندر نیت کرتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر نماز کے دوران ہماری قلبی کیفیت بندگی والی نہیں، بائیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں ایک شخص کو، مسجد نبوی میں ایک شخص کو آہ بھرتے ہوئے سنا۔ کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان کی کوئی کیفیت بن جاتی ہے، اس نے آہ بھری، یعنی خوف خدا کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کیا ہی اچھا تھا کہ تو یہ آہیں اپنے کمرے میں چھپ کر بھرتا۔ یہ آہیں لوگوں کے سامنے جو بھری جا رہی ہیں تو یہ لوگوں کے لیے خوف خدا کا اظہار ہے، حقیقت میں یہ خوف خدا نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے انجمن کا مومن ہو، ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے کتنا نیک سمجھیں گے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے سے نیک سمجھوں گا، آخر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ انجمن کے اندر وہاں پر ہم سب ایسی کیفیت اور شکل اپنا کر بیٹھے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے نیک معلوم ہے۔ انجمن کا نہیں، مومن جلوت کا نہیں، مومن خلوت کا ہے۔ تنہائی کے اندر اس کی کتنی پاک بازی ہے، تنہائی کے اندر اس کی سیرت اور کردار کیا ہے، اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ انجمن کا مومن نہیں، تنہائی کا مومن ہوا کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، اخبار دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، آپ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک درویش مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ درویش، اب اس درویش سے مراد فقیر لوگ ہیں جو سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کرے کہ اس طرف ہم بھی لگ جائیں. تزکیہ نفس کے اندر لگے ہوتے ہیں، نفس کو گندی عادات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں ہوا کرتے ہیں. وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز بارش ہوگی، کچی مسجد تھی، بارش کے قطروں کے ٹپکنے کی اسے آواز آئی تو فوراً اس کو اپنا حجرہ یاد آ گیا، اپنا کمرہ. درویش کے کمرے میں کیا ہوگا؟ ایک بسترہ بوریا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اسے اپنے کہ نہ جانے اس بارش کی وجہ سے میرے حجرے کا کیا حشر ہو رہا ہوگا. تو ہاتف غیبی نے آواز دی مسجد کے ایک کونے سے، اور جو جملہ کہا میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے درویش، لطافت کمرے کے لیے اور لو اپنی نماز اور عبادت اور جاؤ، ہمیں تمہاری اس عبادت کی چندہ محبت نہیں ہے. اب ایک ہوتی ہے لطافت اور ایک ہوتی ہے کثافت. یہ جو ہمارا بدن ہے یہ کثیف ہے، اور جو ہماری روح ہے وہ لطیف ہے. اب روح تو متوجہ ہو گئی کمرے کی طرف، بدن کھڑا ہے خدا کی حضور، تو اللہ کہ تو نے اپنی روح کی توجہ جب کمرے میں بھیج دی ہے تو اس کھوکھلے بدن کو، اس بت کو میرے سامنے گرا کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو بھی اٹھا اور لے چل. اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. وہ آواز اس لیے آئی تھی تاکہ وہ سنور جائیں، وہ بہتری اپنی کر لیں. ہم تو وہ لوگ ہیں میں عبادت کرتے ہیں، اس لیے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ سکون ملے، اس لیے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ گھر کے معاملات بہتر رہیں. 5 وقتہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار بہتر انداز میں چلتا رہے. 5 وقتہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ خاندان کے اندر عزت اور یہ اس کے طبعاً اس کے فوائد ہیں. اصلاً نماز کا یہ مقصد نہیں. اور ذرا سا ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے پھر ہم اپنی نماز کا مان کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ملکہ زبیدہ تھی، واقعہ بھی ذرا سنیے. یہ ہمارے علماء نے، اولیاء نے جو واقعات لکھے یہ بڑے سبق آموز. ملکہ رشید کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اس کا ایک معاشرے کے اندر مقام و مرتبہ ہے. ایک شخص اس کے بارے میں گلی کوچے میں آواز دیا کرتا تھا کہ میں ملکہ زبیدہ کا عاشق ہوں. ملکہ زبیدہ کو پتہ چلا تو وہ چونکہ بادشاہ کی بیوی تھی تو ایسے تو لوگ بادشاہ نہیں ہوتے، سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں. اس نے اس نام نہاد کو بلایا، ایسا نہ کر، میری عزت کا سوال ہے. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں جب تم سے عشق کرتا ہوں میں اس کو چھپا نہیں سکتا، میں نعرے لگاؤں گا. اس نے کچھ پیسے پیش کیے، وہ بازنا یا پیسے بڑھاتی گئی. قصہ مختصر جب 10,000 درہم ہوئے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اتنی منت سماجت میں رکھوں گا اور زبان سے کبھی بھی اظہار نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو زبیدہ کا عاشق نہیں کہوں گا. اس نے لوگوں کو کہا کہ درہم اس سے لے لو، اس کی گردن اڑا دو. ہماری بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم ادھر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عبادت و بندگی کر رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے طرف سے ایک امتحان آتا ہے. اللہ کی طرف سے ہماری عبادت کو جانچنے کے لیے، ہمارے سامنے اظہار کرنے کے لیے ایک امتحان سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہم کیا کچھ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں. میں تو کوئی نماز نہیں چھوڑتا، میں نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں چھوڑی، میرے ساتھ یہ کیسے ہے کہ میں ان نمازوں کے ذریعے ان چیزوں سے بچنا چاہتا تھا، مجھے بچایا نہیں گیا. جس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہم حضرت لوگ عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، ہم انہی مقاصد کے لیے کر رہے تھے. تو ریاکاری بہت چیز ہے، یہ بدن کے اندر یوں رینگتی ہے جس طرح کی چونٹی چلتی ہے.
ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذکر باللسان، صرف زبان سے ذکر کیا جا رہا ہو، دل کو روح کو اس کی کوئی خبر نہ ہو، یہ ذکر انسان یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس ذکر پر انسان کو ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ اور دوسرا ہے ذکر بالقلب، کہ زبان سے بھی ذکر ہو لیکن دل بھی ذکر کے اندر مصروف ہو، اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور ایک ہے ذکر بالروح، کہ انسان کی زبان بھی ذکر ہو، ذکر کے اندر مشغول ہو، اور انسان کی روح بھی ذکر کے اندر مگن ہو، تو پھر اس ذکر کی بنیاد پر انسان کو خدا ملتا ہے۔ جس سٹینڈرڈ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں ملتا ہے۔ آئیے ان آیات مبارکہ کو ذرا لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ ناانصافی ہوگی۔ موضوع ہمیں مجید کا رکوع اور ہم دیگر باتوں کے اندر لگ گئے، انشاءاللہ ضمناً احادیث بھی بیان کروں گا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال۔ میں تو یہاں پر بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا، اگر ہم قرآن مجید کے آج لفظوں کو ہی ہم سن لینا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین۔ اللہ نے فرمایا اپنا مال، جو رشوت میں ہم مال لیتے ہیں وہ ہمارا مال، جو ہم سود والا مال لیتے ہیں وہ ہمارا مال، جو ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال دباتے ہیں وہ ہمارا مال۔ جب وہ مال ہمارا ہی نہیں تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ خرچ کرنا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اور حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب کی نیت سے، یہ انسان کو بسا اوقات کافر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ حرام مال بھی قبول فرماتا ہے، جبکہ نصوص صریحہ اس بات پر موجود ہے کہ اللہ فقط حلال اور طیب کو قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں۔ ایک صاحب کے پاس گئے کہ لنٹر ہے، ذرا سیمٹ درکار ہے، اس نے کہا میں نے سڑک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ 10 بوریاں اس میں سے لے جاؤ۔ یہ حکومت کا مال ہے، یہ عوام کا مال ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ہم مستری ہیں، نہیں ہے کی ہوئی ہے، لیکن ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ شام کو ہم پورے پیسے لے رہے ہیں، جبکہ ہم نے کام پورا نہیں کیا تو اس کے اندر بھی ہمارے مال کے ساتھ اس کا مال بھی آ گیا۔ جب ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے تو یہ ناپاک مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کو دینا کا ارادہ کرے، دینا بعدمی بات ہے، دینے کا کیا کرے؟ ارادہ کرے، تو یہ بھی حرام کام ہے اور یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، دوسری بات یہاں پر لفظ استعمال ہوا ينفقون، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار خرچ کیا بلکہ بار بار وہ ایک اور بڑی بری عادت ہے، اپنی اوپر صبح و شام خرچ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں ایک مہینے میں 200 روپیہ دیا، دوسری مرتبہ کوئی مسجد کا اسی مہینے میں چندہ مانگنے جائے، ہمیں یاد رہتا ہے کل تو دیا تھا۔ مثل الذین ينفقون، یہ خرچنے کا یہ بار بار ہوتا ہے فی سبیل اللہ۔ اب فی کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، جس طرح کہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے، اب اس کا مطلب ہے اخلاص فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں داخل ہو کر۔ اور اللہ کے راستے میں داخل ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے اخلاص، فقط اللہ کے فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے فلاں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فقط آج میں آپ کو سچی بات بتاؤں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں تو ہم جو لوگ ہمارے ساتھ کاروبار میں وابستہ ہیں
وہ اس مسجد میں حصہ ڈالیں گے، دوسرا نہیں ڈالے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے تعلقات کی بنیاد پر وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہا۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اپنے رشتے، اپنی دوستیاں، اپنے یارانے کے لیے، اگرچہ پرچی ہمارے نام کی مسجد کی کٹی ہے، لیکن وہ پرچی اللہ کے کاغذوں میں ہمارے نام کی نہیں، بلکہ وہ اسی کے نام کی ہے جس کے لیے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا کمثل حبۃ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ یوں ہی ہے جس طرح کہ ایک دانہ انبت سبع سنابل، جس کو زمین بویا اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے پر 700 دانے مل گئے، ایک نیکی پر 700 گنا اجر و ثواب مل گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک کھجور کا دانہ اللہ ہے، خالق کائنات اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت میں لے کر اس کو پروان چڑھاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شخص قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس ایک دانے کا اجر و ثواب احد پہاڑ جتنا پائے گا۔ اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کر لو لوگوں کی نوکریاں چاکریاں، ذرا معمولی سی کچھ غلطی ہو جائے سب کیے پر پانی پھر جاتا ہے اور ہمیں اس فیکٹری سے کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر درگزر کا پہلو اپنایا جاتا ہے، اس سے بڑا قدردان کہیں ہے ہی نہیں، اور وہ ہے رب کریم۔ بڑھ کر کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے، تبھی تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اے لوگو اللہ شکر کرنے والا ہے۔ شکر کا مطلب قدر کرنے والا ہے، اور اللہ قدر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قدر کرتے ہیں پھر ان کے خرچ کیے کی اللہ کریم بھی قدر فرماتا ہے۔ فرمایا یہ 700 کی مثال تمہیں دی ہے، یہ فکس تمہارے ساتھ سودا نہیں کیا۔ اگر تم ایک دانہ اللہ کی رضا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب کم از کم 700 نہیں، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ذکر بھی ایک ہستی کا ہو جائے گا۔ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اگر زمانہ اسلام دیکھا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ 25 سال بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ اسلام زیادہ سے زیادہ 25 سال بنتا ہے۔ اس 25 سال عرصے میں انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، رکھے ہوں گے، کتنے جہاد کیے ہوں گے۔ ایک بندے کو عمر ملتی ہے 70 برس، 15 برس سے وہ نماز پڑھتا ہے، 15 برس سے وہ جہاد کرنے میں لگ جاتا ہے، آخری عمر کی حصے تک نیکیوں میں مگن اور مصروف رہتا ہے۔ نیکیاں گننے میں آئیں تو نیکیاں تو اس کی زیادہ بنے گی، حضرت ابوبکر صدیق کی تو نیکیاں گننے میں کم ہوں، لیکن ایک نیکی ایک طرف، سیدنا عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے المناقب کے اندر الکتاب النظرہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دل کی جو کیفیت نیکی کے وقت ہوا کرتی تھی وہ کیفیت کسی اور نصیب نہیں۔ نماز ہم سب پڑھتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار جلیل القدر تابعی ہیں، تابعی ان کو کہہ دیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ انشاءاللہ آپ ان کا تذکرہ حضرت سے بھی سنیں گے اور سنتے ہوں گے یقیناً۔ تو کعب الاحبار کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھنے آتے تو پچھلی صف میں نماز پڑھتے، کہ نماز کا ثواب پہلی صف میں زیادہ ہے، اور آپ آخری صف میں پڑھتے ہیں، جوں جوں نمازی آتے جاتے ہیں آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگلی صفوں میں کوئی نمازی ایسا بھی ہوتا ہے جس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو کی قبولیت کی وجہ سے پچھلے سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے با جماعت نماز پڑھنے کا فائدہ۔ چلو اگر ہماری قلبی کیفیت ایسی نہیں بنی تو وہاں پر صف کے اندر کوئی تو ایسا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کر رہا ہوگا، اس ایک سجدے کی بدولت ہماری ٹکریں سجدے ہو جائیں گے۔ احباب ذی وقار، واللہ واسع علیم، آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وسعتوں والا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارا اخلاص ہوگا اتنا ہی تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اور علیم کہہ کر واضح اعلان کر دیا میں سب کو جانتا ہوں، دینے کے اندر وہ ہوں تو میں جانتا ہوں، واللہ واسع علیم۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا احسانات، اور یہ بھی ایک بیماری ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جائے لیکن کل کلا احسان اس کا جتلا دیا جائے، تمام خرچ کیا برباد ہو گیا۔ منہ یتیموں کو پالتے ہیں ہمارے ہاں، مجبوری ہے بھائی پالنا، بھتیجے ہیں، آخر ہم نہیں پالیں گے تو لوگ کیا کہیں، جیب سے بھتیجوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ بھتیجے جوان ہو گئے، انہوں نے اپنے باپ کا حصہ مانگ لیا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری نیکی کا یہی بدلہ دینا تھا، ہم نے تمہیں پالا، مہنگے سکولوں میں پڑھایا، تمہاری شادیاں کی، تمہارے یہ کیا وہ کیا، اب تم اپنے حصہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ سودا کیا، اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو نہیں پالا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو پالا ہوتا تو ہم اس احسان کا ذکر ان کے سامنے نہ کرتے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو جتنے بال نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں، تو یہ گناہ ہوتے، یہ ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، نہ کہ یتیم بھتیجے کو اپنے زیر احسان ہمیشہ رکھنے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ ولا اغا، اور آج تو اذیت اور تکلیف بھی ہے کہ مثلا میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، جب تک وہ بیچارہ قرض نہیں لوٹاتا وہ ہمارا نوکر ہے، جب اس کا چاہیں گے اس سے گاڑی مانگ لیں گے، جب چاہیں گے اس کو اپنے پاس بلا لیں گے، کیونکہ اس نے قرض جو ہم سے لیا ہے۔ اب قرض دینے پر اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ جب تک ہماری قرض میں دی ہوئی رقم اس صاحب کے پاس موجود ہے، ہمیں ہر روز اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ 2 سال کے بعد اتنے لوٹا دی مل گیا، لیکن اگر ہم نے قرض دے کر اس کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، ستایا، تو پھر ہمارا خرچ کرنا ہمارے لیے وبال جان ہوگا، یہ ہمارے لیے ترقی کا سبب نہیں ہوگا، اخروی بہتری کا سبب نہیں بنے گا۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، اب اس عمل کرنے والے لوگوں کا، یعنی کہ جو اللہ کی رضا کے مال خرچ نہ جتلائیں، کوئی اذیت نہ دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت کا یہ حصہ آپ کو یاد ہوگا، یہ آپ اولیاء اللہ والی جب آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کے ہمیں خرچ کرنے والے کی بھی یہی شان ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر قیامت کے روز کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا اچھی بات کہہ دو، اچھی بات کہنے میں لگتا، اچھی بات کہہ دو، ومغفرۃ، اور معاف کر دو، اور آج کل تو معاف کرنے کی ہمارے پاس بہت سی صورتیں ہیں،
ہم روزانہ اپنے سڑک پہ جاتے ہیں، گزرتے ہیں کہ کوئی موٹر سائیکل تیز لے کر نکلتا ہے، گرد و غبار پڑتی ہے، کسی کی گاڑی کے ٹائر کیچڑ میں لگتے ہیں، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تو ہم دن کو ہمیں معاف کرنے کی ہزار راستے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم فوراً کر بھی کچھ نہیں سکتے اور اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ کر بھی کچھ اور اجر و ثواب سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ مثلاً گاڑی والا پاس سے گزرا، کپڑوں پر کیچڑ پڑ گیا، ہم نے اس کو گالی دے دی، اس کا کچھ بگڑا؟ ہم اجر و محروم ہو۔ حدیث مبارک ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے کہ جب انسان اس کو بد دعا دے دیتا ہے تو پھر وہ خود اس کا بدلہ لے لیتا ہے، پھر اب اس کو کوئی معاف کرنے کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وَمَغْفِرَةٌ معاف کرنا خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، فرمایا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے عزیز احسان حلیم۔ فرمایا اللہ غنی ہے جو تمہیں دولت دے سکتا ہے اور غریبوں کو تمہارے در پہ کھڑا کر سکتا ہے، وہ تمہیں بھی ان کے در پہ کھڑا کر کے ان کو امیر بھی بنا سکتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کو شاید ضرورت ہے، فقیروں پر خرچ کریں، نہیں، کافرانہ سوچ ہے، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اور آگے فرمایا بردبار ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو برداشت نہ کرتا، ہمارے گناہوں پر فی الفور سزا دے دیتا تو آج یہ دنیا جہنم بنی دیتا ہے۔ اور یہ مہلت دینے کو بھی ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب گناہ کرنے کے بعد مجھے پکڑ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گناہ کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خالق کائنات کا ایک طریقہ ہے۔ ایک صاحب تھے، فرشتوں کی بات ہے، امام غزالی نے ذکر کی، صاحب کے بڑا نیک انسان تھا، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا تھا، آخری وقت تھا، اس نے پانی کی تمنا کی، گھر والوں کو کہا کہ پانی کا ایک گھونٹ مجھے پلا دو۔ پانی کا پیالہ اس کے قریب کیا گیا، پیالہ ٹوٹا، منہ کے قریب پانی نہیں گیا، وہ پیاسا ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک اور بدکار فاجر وقت میں وہ مچھلی کی تمنا کر بیٹھا، اب دنیا سے بھی جانے کا وقت آ چکا ہے۔ وہاں پر وہ گھر والے کہتے ہیں کہاں سے مچھلی ملے گی ہے کہ دل میں خیال آیا چلو نکلتے پڑتے ہیں، باہر نکلے، گلی میں مچھلی بیچنے والا کھڑا تھا، مچھلی خریدی، پکائی، تیار کی، اس کو کھلائی، پھر وہ مرا۔ فرشتوں نے عرض کیا پروردگار اس کے پانی کی گھونٹ کی تمنا تھی اور وہ نیک انسان تھا، اور کار کی وہ بھی مچھلی کی وہ بھی بے موسم وقت میں اس کی تمنا اور خواہش پوری ہوئی، اس کے پانی کے گھونٹ کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وہ جو پانی مانگ رہا تھا آخری وقت، اس کا ایک گناہ باقی تھا، اس کی آخری وقت یہ خواہش میں نے پیدا کی، پھر اس خواہش کو پورا کروا توڑوا کر، اس کی خواہش کو پامال کروا کر اس کو اجر و ثواب عطا کر دیا، اس کا وہ گناہ بھی ختم کر دیا، اور وہ جو دوسرا تھا اس کی ایک نیکی تھی، مجھے پسند نہیں تھا کہ اس کو آخرت میں بھی کوئی اجر و ثواب ملے، تو اس کے آخری وقت میں اتنی بڑی خواہش کو میں نے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کروا دیا تاکہ اس کا کوئی احسان باقی نہ رہے۔ خالق کے کائنات کی طرف سے جو ہمیں، آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں، پچھلے دنوں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دیکھو جی سیلاب مسلمانوں پر آ رہا ہے، زلزلے مسلمانوں پر آ رہے ہیں، یہ آفتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، یہ وبائیں غریبوں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، جبکہ کفار دن دناتے پھر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے چاہیے کہ عذاب، دنیا کا عذاب عذاب نہیں، آخرت کا عذاب حقیقت میں عذاب ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے کی صورت یہ نکالی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا کرے گا تاکہ آخرت کے اندر وہ ان مصیبتوں کا اجر و ثواب پا کر جنت میں
دنیاوی مصائب کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ دنیاوی مصائب ہمارے لیے آخرت کے عذاب کا کفارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایک ہی بات ہے، اب تیسری مرتبہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، آج کی یہ آیت مبارکہ ہمارے درس ناس اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مجھے بتائیے یہ تصویروں کا کیا چکر ہے؟ حضرت حسن بن علی، نام تو ہم بڑا لیتے ہیں امام حسن کا، اپنے گھروں میں امام حسن کا نام، اپنی مسجدوں میں امام حسن کا نام۔ حضرت امام حسن علی کچھ لوگوں پر چپکے سے خرچ کیا کرتے تھے، اور جن پر خرچ کرتے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ دے کر کون جاتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ وہ خرچ کرنے والے حضرت علی کے دلبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم لوگ خرچ کر ہو تو پھر بھی ہم سب کو بتاتے ہیں، باقاعدہ سٹیمپ اپنی لگاتے ہیں، باقاعدہ مہر اپنی لگاتے ہیں، باقاعدہ پرنٹ اپنا کرواتے ہیں، باقاعدہ اپنی تصویر بناتے ہیں، باقاعدہ اپنی فیس بک میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب تو معاذ اللہ یہ صورتحال بن گئی کہ پہلے لوگ مکہ شریف جاتے تھے، کعبہ پر نظر پڑنے کا انتظار کرتے کہ پہلی نظر پڑے گی تو میں جو دعا، اب کعبے پر نظر بعد میں پڑتی ہے، پہلے تصویر بنا کر خاندان والوں کو ارسال کی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی عبادات کا مذاق بنا دیا، مذاق بنا دیا، اس قدر مذاق بنا دیا کہ ہم نے اتنے پیسے بھی خرچ کیے، فلاں کیا، یوں کیا، لیکن مقصد صرف دنیا داری ہے۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس جو اپنے کھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کرنا، خرچ کرنا، یہ کافروں کا کام ہے، مومن کی شان نہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فویل للمصلین، نمازی برباد ہو گئے۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ بے نمازی ہلاک ہو گئے، لیکن یہاں پر کہا گیا فویل للمصلین کہ نمازی برباد ہو گئے۔ پروردگار کون سے نمازی برباد ہو گئے؟ فرمایا کہ الذین یراؤون الناس، وہ نمازی برباد ہو گئے جو نماز یہ پڑھتے ہیں۔ تو دکھلاوے کی نماز انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ وقت بھی کم ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ، فرمایا ریاکاری کے ساتھ، احسان کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ خرچ کرنے والا شخص جو ہے، اس کی یہ نعمت ہے، میدان ہو یا چٹیل چکنا سفید پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہو۔ اب ہمیں مٹی کی وجہ سے امید لگتی ہے کہ یہاں پر بیج ڈالیں گے، بارش ہوگی، پودے اگیں گے، فصل ہوگی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بڑی تیز رفتار بارش اس پر برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس مٹی دھو چکنا ہمارے سامنے چھوڑ دیا۔ ہم امید رکھ رہے تھے کہ یہ زمین اب زرخیز ہو چکی ہے، اب صرف بارش کی انتظار ہے، ہمارے بیج جو بوئے ہوئے ہیں اب فصل کی صورت میں پیدا ہوں گے، ایک وقت آئے گا فصلیں لہلہاتی ہمیں نظر آئیں گی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ چکنے پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کو ہم زرخیز زمین سمجھ رہے تھے، جس کو بارش ہو کر یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے لوگ اپنے کسی بھی کام پر قابو نہیں پائیں گے،
क़यामत के दिन उनको कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, नाशुक्री काफिर कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। क्यों भाई? अब मुझे बताइए, मैं आपको एक छोटी सी अपना रहा, अल्लाह ने सबको बहनें बेटियां अता फरमाई, ठीक है? हम अपनी बेटी और बहन के बारे में कितने हसास होते हैं, ठीक है? और बसा औक़ात ये कह देते हैं तू सोचिया कि मैं तैनू अपना घर दा रिश्ता दे देंगा, हालांकि वो बेटी या बहन है। जो दीन है उसकी इज्जत ज़्यादा है या हमारी बहनों बेटियों की इज्जत ज़्यादा है? अगर बेटी के काबिल हमें रिश्ता न मिले तो गुस्सा आता है। तो जब दिल में दीन इस्लाम की कदर ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को क्यों कर दीन इस्लाम देगा? दीन इस्लाम तो उनको मिलेगा जिनको दीन इस्लाम की कदर होगी, जिनको नमाज की कदर होगा। मेरे भाइयों, बच्चे हिफ्ज़ में हम डालते हैं, 1 साल में 1.5 साल में फर कुरान मजीद हिफ्ज़ करके फारिग हो जाते हैं, फिर रक्षा चला रही होती हैं। उसकी वजह कभी सोची क्या है? उसकी वजह यह है कि बच्चे ने कुरान तो हिफ्ज़ कर लिया लेकिन कुरान की कदर नहीं की। और कानून एक कुदरत है, और ये कानून है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जब हम किसी भी शय की कदर न करें, खालिक के कायनात उसकी नाकदरी की वजह से वो चीज़ ज़मीन वालों से उठा लेता है। हमने पानी की कदर नहीं की तो आज फ़िल्टर के पानी को हम तरस रहे हैं। हमने नेमतों की कदर नहीं की, आज ये नेमतें हमारे लिए ज़हमत बन गई हैं। नाशुक्री की ये सूरत हाल है कि शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन के की भर कर कूड़े में फेंकी जाती हैं। फिर मुझे बताइए कि ये रिज़्क़ की हमारे घरों में तंगी ना हो तो क्या हो? हज़रत सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, किस तरह था खुब्ज़िन, रोटी का एक टुकड़ा सेहन में देखा, और वो भी ज़ाहिर है कि बेअदबी के इरादे से नहीं फेंका गया। तो ही वैसी सैयदा आयशा को पता नहीं चला, वो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा रह गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो रोटी का टुकड़ा खुद भी उठा सकते थे, उठाकर उसको वाक़ई जगहों पर रख सकते थे, लेकिन आपने तालीम के लिए सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ए आयशा, ये रोटी का टुकड़ा अल्लाह का रिज़्क़ है, इसको क्योंकि जब ये रोज़ी हमसे रूठ जाती है तो दोबारा लौट कर नहीं आती। ठीक है? है जब हम मस्जिदों की कदर नहीं करते, मस्जिदों में बुलंद आवाज़ से बोलते हैं, अदब व एहतराम नहीं करते, फिर ऐसे मस्जिद से निकलते हैं, फिर बाहर जाकर या नहीं चाहता। तू ये मान न कर कि ये तेरा कमाल है कि मस्जिद में जाना न जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कदर वालों को बुलाता है। कई लोग 5 वक्ता नमाजी होते हैं, अचानक नमाज छोड़ जाते हैं क्योंकि नमाज की नाकदरी करने की वजह से अल्लाह ये नेमत ईमान, नेमत नेक अमल बंदों से छीन लेता है। वैसे भी है राज़ी होता है, उसको ईमान और ईमान की कुव्वत अता फरमाता है, और जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उससे नेक अमल और ईमान छीन लेता है और उसको दुनिया में लगा देता है। कभी पढ़िएगा कुरान मजीद, फरमाइए व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, वो लोग के जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह रज़ा। ये अब तलाश घर बैठे नहीं होती, तलाश का लफ्ज़ ही आप देखें इब्तिग़ा, तो ये बैठे बैठाए काम नहीं बनता, जिसका मतलब है कि दिल को हर एतबार से संभाल कर, वो रियाकारी से बचकर, हर अपने गलत ख्याल से पाक होकर वो अपना माल अल्लाह की रज़ा में खर्च करते हैं। वह दिल को अल्लाह के राह में खर्च करने पर जमा कर रखते हैं। फरमाया कमसल जन्ना, उनकी मिसाल यूं है जिस तरह के एक बाग हो, वो भी कहाँ बिरबवतिन, एक टीले पर, जहाँ पर चारों तरफ से हवा आती हो और पुरबहार माहौल हो, एक टीले पर बाग हो, असाबहा वाबिरुन फातत उकुलहा दिअफ़ैन, बारिश हो फल
فطل تو شبنم ہی اس باغ کو پروان چڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جانے والا اگر وہاں پر بارش ہو جائے تو ڈبل، اور اگر بارش نہ ہو تو شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ عمل جیسے بھی حالاتوں برباد نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رضا اگر شامل نہ ہو نہ دیا جائے وہ نیچے پتھر نمودار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کا مفہوم و مطلب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف دو جملے کہنے کو آؤں گا۔ یہاں ایک مثال دی گئی، فرمایا ایک شخص ہے، اس کا باغ کے درخت اور پھل ہیں، لیکن وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہے۔ اب اسے ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو بچے باغ سنبھالنے کے قابل نہیں، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے ڈر لگا ہوا ہے اپنا بچوں۔ اس پر ایک اور آفت آ پڑتی ہے کہ جناب ایک آگ کا جھونکا آتا ہے جو اس باغ کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اب بتائیے کہ اس شخص کا حال کیا ہوگا۔ اب اس کی مثال دے کر بتانا یہ چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ تم نیک عمل کرتے ہو، اب یہاں پر تمہارا دنیا کا 10 دن 15 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہ گئے، اچانک ریاکاری کا عمل دخل آتا ہے، ریاکاری کا آگ کا بگولا آتا ہے، تمہاری زندگی بھر کے باغ کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ بندہ کیا کرے؟ زندگی بھر کی محنت پر پانی پھر گیا۔ بارگاہ رسالت امام حضرت ابو موسیٰ اشعری والے کے شخص، ایک بندہ لڑتا اپنے خاندان کے لیے، ایک بندہ لڑتا ہے اپنی حمیت اور غیرت کے لیے، ایک بندہ اس لیے لڑتا تاکہ لوگ اس کی بہادری کو دیکھیں، لوگ اس کو جناب بہادر اور دلیر کہیں۔ تو ان میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ جو دین کی سربلندی کے لیے لڑے۔ سربلندی نہیں ہماری اپنی سربلندی ہے، ورنہ یہ مذہبی تنظیمیں کبھی بھی آپس میں لڑتی نہ۔ اگر دین کی سربلندی مقصود ہوتی تو ان تنظیموں کو آپس میں پیار اور محبت سے چلنا چاہیے تھا۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت جو نہیں کر پا رہے تو وجہ کیا ہے؟ دین کی سربلندی نہیں۔ معاف کیجئے گا، مسجدوں میں جھگڑے کیا ہیں؟ فلاں شخص اذان کیوں پڑھ رہا ہے؟ قاری صاحب آپ نے فلاں کو اقامت کے لیے کیوں کہا؟ آپ کی عدم موجودگی میں فلاں نے نماز کیوں پڑھائی؟ اگر یہ نیکی مقصود ہوتی تو پھر یہ جھگڑے نہ ہوتے۔ یہاں پر اپنی انا کا مسئلہ ہے۔ جب مسجدوں میں ہمیں انا لے آتی ہے تو باہر کے معاملات فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنت من نخیل وعنب، اس کے لیے کھجور اور انگوروں کے ایسے باغات ہوں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس کے باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اتنے میں اس کو ضعفاء، اور اس کی چھوٹی اور کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، جس کی وجہ سے وہ سارا باغ جل گیا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جو آسمان کی بلندیوں کو پہنچ چکا ہو نیچے سے سیڑھی دی جائے کرے گا؟ تو فرمایا یوں ہی ہے کہ تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہو، تو جب تم اپنی طرف سے ریاکاری کا آگ کا بگولا اپنی نیکیوں پر چھوڑتے ہو تو تمہاری نیکیوں کا سارا باغ جل کر خاک ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات اپنی بیان تتفکرون، اس امید پر کہ تم غور و فکر کرو گے۔ ایک جملہ، ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے غور و فکر کرنا۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے
ایک لمحہ کا اللہ کی آیات میں غور و فکر 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ آنا چاہتا تھا، وقت مختصر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز چاہوں گا۔ ریاکاری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے باوجود یوں محسوس کرتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کبھی آپ اس پر میں نے تو اس پر اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیا، دل کرتا ہے پھر دوبارہ نماز پڑھنے کو۔ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے اور مناجات کا نام ہے، تو اس مناجات اور ہم کلام ہونے کا اثر کچھ نہ کچھ تو باقی رہے۔ نماز سے نکلنے کے ساتھ ہی اگر ہماری جوتی پر کوئی اپنا جوتا رکھ دے، ہمارے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دے، جو منہ سے ہم اول فول بکتے ہیں، اس بات کی علامت ہے ہماری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی یہ قوت بیان کی گئی کہ نماز نمازی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی، تو جو نماز نہیں روک پا رہی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے ریاکاری کے نقصانات سنے، آیت مبارکہ میں نے نہیں ہم نماز چھوڑ دیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اگر ہمارے کھانے میں مکھی گر جائے تو ہماری شریعت کہتی ہے مکھی کو باہر نکال کر پھینکو، کھانے کو نہ پھینکو۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ سے ریاکاری کی مرض کو نکالنا ہے، نہ کہ ریاکاری کی وجہ سے عبادت۔ ہماری مائیں کہتی تھیں کہ پتر جوہاں دی وجہ تو سر کدے کسی نہیں وڈائے۔ تو یہ چیز ہے، ان بیماریوں کو ہم نے آہستہ آہستہ۔ اب آخری بات، میرا پیغام، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کامیاب کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اصلاح کی، اگر کامیاب ہو گئے تو فبیہا، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار کوشش تو کرتے رہے نا۔ اور قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، فرمایا ایمان کی بنیاد پر تمہارے کیے جانے والے عمل کو اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اس کو ضائع فرما دے۔